اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت ٹی وی دیکھنے سننے سمجھنے والوں کی خدمت میں ظفر عباس ظفر سلام اور تحفہ عالی مدد پیش کرتا ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ 1437 ہجری کا سورج غروب ہو رہا ہے اور طلوع ہو رہا ہے 1438 ہجری کا ماہ محرم، اور اسی حوالے سے ہم یہ خاص پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عزادار اور عزاداری کے عنوان سے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اس پر انشاءاللہ۔ اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ یہ سال کتنی تیزی سے گزر گیا، نہیں محسوس ہوتا کہ ایک سال پہلے یہاں موجود تھا۔ آج پھر آپ کی خدمت میں براہ راست لنڈن اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہوں، اور یقیناً اہل بیت ٹی وی ہمیشہ کی طرح اس سال بھی یہی تمام کوششوں کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے کہ بہتر سے بہتر پروگرام پیش کیے جائیں، جس سے عزادار اور عزاداری کے حوالے سے ہمارے کرداروں میں یقیناً تبدیلی محسوس ہو، اور بقول مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے گزرے ہوئے کل سے اگر آنے والا دن بہتر نہیں ہے آپ کا تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزادار اور عزاداری کے موضوع پر یہ لائیو پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں اہل بیت ٹی وی کی جانب سے، اور یقیناً پورے ماہ عزا میں نہیں بلکہ 2.25 مہینے انشاءاللہ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم علم کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، تمدن کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے بہترین پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں، اور یہ پروگرام یقیناً ان لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں جو امام بارگاہوں تک نہیں پہنچ پاتے، امام بارگاہوں تک نہیں جا پاتے بیماری کی وجہ سے، کسی معذوری کی وجہ سے۔ ان عزاداروں کی خدمت میں یہ بطور خاص پیش کرتے ہیں، اور یقیناً عزاخانے اسی لیے سجائے جاتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں اور اس کی رونقوں میں اضافہ فرمائیں۔ عزادار اور عزاداری کے موضوع پر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم اہل بیت ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں یقیناً آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور اسلامی سینٹر کے ڈائریکٹر رہے ہیں سیریا میں 17 سال، اور اس کے علاوہ جامعۃ العباس عربی کالج الہ آباد کے بانی بھی ہیں اور مدیر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مؤسس شیعہ علماء کونسل انڈیا میری مراد ہے مولانا سید کلب عباس رضوی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ قبلہ اللہ کیسے ہیں آپ؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب خیریت سے ہیں؟ العالمین، ٹھیک ہیں۔ عظم اللہ لکم الاجر۔ اہل بیت ٹی وی کے پروگرام عزادار اور عزاداری کے حوالے سے یہ خاص پروگرام ہم ناظرین کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم ناظرین کو بھی اس میں شامل کریں گے کہ وہ بھی ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں، اور ہمیں امید ہے کہ ناظرین اس پروگرام میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے۔ یقیناً عربی ادب کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں، اور اس کے علاوہ تعلیمی حساب سے، اور خاص طور سے جیسا کہ ابھی ذکر کیا میں نے کہ اسلامی سینٹر کے ڈائریکٹر بھی رہے، جامعۃ العباس عربی کالج الہ آباد کے بانی بھی ہیں آپ۔ عزاداری کے ایام شروع ہو رہے ہیں قبلہ، جی اور یقیناً یہ ماہ محرم جو ہے جب آتا ہے تو بہت سارے پیغامات لے کے آتا ہے، تو اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں بحیثیت ایک عزادار؟ بے شک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ پروردگار عالم، خالق اکبر، بشریت کا خالق، انسانیت اور آدمیت کا پروردگار، قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ومن یعظم، جو تعظیم کرے گا، احترام کرے گا۔ کس کا احترام؟ شاعر اللہ، پروردگار کی جو نشانیاں ہیں، جو شاعر اللہ میں سے ہیں، ان کا احترام کرنا یہ علامت تقوی میں سے ہے۔ آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم جہاں جہاں بھی ہیں، جس ملک میں ماشاءاللہ ابھی آپ پاکستان کراچی سے آئے، اور اس سے پہلے آپ نے امریکہ میں خدمات انجام دیا،
پروردگار آپ کو جزائے جزیل عنایت فرمائے انشاءاللہ، اور اس خدمات کا صلہ ظاہر ہے کہ شہزادی آپ کو عنایت کریں۔ لیکن غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اس دور میں ہم کہاں بیٹھے ہیں، اور جس ملک میں بھی رہیں، جس مملکت میں، جس خطۂ ارض پر، جس زمین پر بھی ہوں، جس سرزمین پر ہوں، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یقینی طور پر پریکٹیکل طریقے سے ہم لبیک یا حسین کہیں۔ آزاد جو لفظ آزا کا استعمال ہوا ہے یا آزاداری کا لفظ استعمال ہوا، آزادار یا آزاداری، اس مفہوم پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آزادار کی جو اہمیت ہے، جو احترام ہے، جو رسپیکٹ ہے مولا کی طرف سے، حتیٰ کہ روایت میں جملہ یہ ملتا ہے کہ آزادار کے لیے، غور کیجئے گا، معصوم فرماتے ہیں آزادار کے لیے باب خاص ہوگا، اس باب خاص سے وہ جنت میں سرعت سے داخل ہو جائے گا۔ کیوں؟ وائی؟ بیکاز آف آزاداری، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے زبدے کو، نبضے کو، حیات کو، ایبریویشن کو، خلاصے حیات کو اس نے مولا حسین کے لیے پریکٹیکل پیش کیا، اور اسی نہج پر چلا، اسی طریقت کو اختیار کیا، اسی انداز کو اپنایا، اسی اسلوب کو اپنایا جو اسلوب حسینی ہے، جو طریقت حسینی اور فکر حسینی کو اس نے اپنے زندگی کے دیباچے میں درج کر کے دنیا بشریت کو پیغام دیا۔ تو یوم محشر جب یہ عزادار بڑھے گا تو اس کی طرف سے نور آئے گا، اور اس کی پیشانی پر نور ساطع ہوگا، اور یہ آواز گونجے گی کہ اینا اینا، یہ شخص کہاں ہے؟ فعلیک الذہاب الی باب الخاص او الی باب الحسین، جاؤ اور جا کر باب حسین سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دیگر افراد بھی جو چاہنے والے ہوں گے پروردگار کے اور اللہ کے اور امام کے، لیکن عزاداری میں اگر انہوں نے قدم نہیں بڑھایا ہے اور عزاداری قاعدے سے نہیں کیا ہے تو وہ افراد، ان کے لیے دوسرا دروازہ ہوگا۔ یہ عزادار امام مظلوم کربلا خاص دروازے سے داخل ہو جائے گا۔ قبلہ یہ تو خاص دروازہ جو ہوگا عزادار کے لیے ہوگا، یہ تو اس کا صلہ ہے بے شک عزاداری کا، لیکن بحیثیت عزادار ہم آج وہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ وہ جنت کا دروازہ ہمیں پکارے۔ احسن جزاکم اللہ۔ دیکھیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم غور کریں کہ جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ہماری فکروں کے اندر، ہماری تھاٹ میں، ہمارے نہج میں امام حسین کہاں ہیں؟ امام حسین ہماری فکروں میں ہیں، ہمارے نہج میں، ہمارے مجلسوں میں امام حسین کہاں ہیں؟ یا جب ہم مجلس حسین میں مشارکت کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، جاتے ہیں، مجلس حسین سنتے ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس عظیم الشان ہستی سے ملنے جا رہے ہیں، مملکت شرف کے شہزادے سے لقاء کے لیے آپ جا رہے ہیں، لہٰذا نہج میں بھی امام حسین ہونا چاہیے۔ اگر کردار میں امام حسین کی جھلک نہیں ہے تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم حسینی ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہم نے اس عزاداری سے کیا سیکھا ہے؟ عزاداری کا دوسرا نام بیداری ہے۔ عزاداری دینداری، عزاداری بیداری۔ جب بھی امام حسین کا نام آتا ہے آپ کے وجود میں انقلاب برپا ہو جانا چاہیے، آپ کی فکروں میں انقلاب برپا ہونا چاہیے۔ لبیک یا حسین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نحنو جاہز اور نجاہز انفسنا للحسین علیہ الصلوۃ والسلام ونجاہز اولادنا واطفالنا واہلنا واموالنا للحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب لبیک یا حسین کہیں تو صرف ہماری زبان سے لبیک یا حسین نہ ہو، بلکہ اعضاء و جوارح ہمارے پکاریں لبیک یا حسین، ہماری فکروں میں لبیک یا حسین ہو۔ ہمارے پاس جو بھی پروردگار عالم نے عطا کیا ہے، جو بھی دیا ہے، وہ سب نقدم للحسین علیہ الصلوۃ والسلام ولاجل الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، سب ہم امام حسین کے لیے تقدیم کر دیں، پیش کر دیں، اور پھر عزاداری سے ہمیں درس لینا چاہیے اخلاق کا۔ نتعلم من الحسین الاخلاق والایثار والصبر والعبادہ والمحبہ۔ ہم امام حسین سے عبادت کا درس، ایثار کا درس، قربانی کا درس، حماس کا درس، بصالت کا درس، شجاعت کا درس امام حسین سے لے کر فرش حسین سے جب پلٹیں تو ہمیں چیک کرنا ہوگا ظفر بھائی کہ ہمارے وجود میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی۔ ہماری تھاٹ جو پہلے تھی اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ جس انداز میں ہم عبادت کرتے تھے اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ ہمارا اخلاق جو پہلے تھا، مورل جو ہمارا پہلے تھا، اس میں کوئی چینج، کوئی تبدیلی آئی؟ اگر حر امام حسین سے تھوڑی دیر کے لیے مل لیتا ہے، زبدتاً مختصراً نبذتاً خلاصتاً مختصر ملاقات اگر حر کو سوچنے پر مجبور کر دیتی، غور کیجیے گا جملے پر، سوچنے پر حر کو مجبور کر دیتی ہے مختصر سی ملاقات کہ حر کہاں بیٹھے ہو؟ فوج یزیدی ہے، یہاں پر لشکر کے کمانڈر ہو تم، دولت ہے، عسکر ہے، لشکر ہے، فوج ہے، دبدبہ ہے، دنیا ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، مگر پیس نہیں ہے، امن نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، شرف نہیں ہے، عزت نہیں ہے،
کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ حر نے تدبیر سے کام لیا. صرف تقدیر حر نے کام نہیں کیا بلکہ حر نے تدبیر سے کام لیا, اور تدبیر سے کام لے کر رہتی دنیا کو بیدار کر دیا کہ یاد رکھو میں تو فوج کا کمانڈر تھا, میرے قدموں میں دولت تھی, شہرت, عسکر, لشکر, فوج, دبدبہ, خزانہ, ایوری تھنگ آئی ہیو, لیکن میں نے جب دیکھا کہ سامنے حسین کا لشکر ہے, وہاں پیاس ہے, تڑپ ہے, بکا ہے, کرب ہے, مصیبت ہے, الاتش کی صدا ہے, قربانی ہے, لاش کے ٹکڑے ہوں گے, لیکن تمام چیزوں کو محسوس کر کے حر نے کہا اگر زندہ رہنا ہے تو زندہ جاوید کے قدموں میں جانا ہوگا. اسے حسین کہتے ہیں. لہٰذا ہم سیکھیں مولا حسین سے اور اپنے آپ کو تیار کر دیں عاشورہ کے لیے, محرم کے لیے. قبلہ عزاداری ہم نے بھی بچپن میں دیکھا کہ ہمارے والد جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں اور آگے فرش عزا پر بٹھاتے تھے, اور اگر ہم تھوڑا ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتے تھے تو کہتے تھے ادب سے بیٹھو یہاں. لیکن آج ہمیں وہ والی تربیت نظر نہیں آتی. احسن جزاکم اللہ. اسف شدید, آئی ایم ویری ریگریٹ ٹو سے دس ورڈ. افسوس یہی ہوتا ہے کہ آج ہم سے مراد پیرنٹس, ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس مجلس حسین میں اپنے بچوں کو لے کر جائیں, مجلس حسین میں بٹھا دیں, دیٹس انف. ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے ہیں, ہم تیار نہیں کر رہے ہیں, مجہز نہیں کرتے, ریڈی نہیں کرتے. پہلے آپ نے جو فرمایا یہ پدر, یہ پیرنٹس اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ مائیں اپنے ساتھ لے کر جاتی تھیں, فرش حسین کی عظمت سے آگاہ کراتی تھی, فرش حسین کی عظمت سے آگاہ کراتی تھیں, بتاتی تھی کہ بیٹا فرش حسین پر مہذب ہو کر بیٹھنا, تہذیب سے بیٹھنا, اس لیے کہ ماں فاطمہ جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر کو چھوڑ کر اس فرش پر اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں. بچہ سوچتا تھا کون ماں؟ مائیں بتاتی تھیں 18 سال کی رسول کی اکلوتی بیٹی جسے مسلمانوں نے اجر رسالت اس انداز میں دیا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں, اور ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ہاتھ میں عصا کا سہارا لے کر مجلس حسین میں آتی ہیں, اور آ کر اپنے عزاداروں کے آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دیتی ہیں. یہ تربیت ماؤں نے کیا ہے. آج آپ جو بیٹھے ہوئے انگلینڈ کی سرزمین پر, اس میں آپ کے ماں کی تربیت کا اہم کردار ہے. اسی ماں کے کردار کا یہ زبدہ ہے جو ظفر عباس ظفر آج لندن کی سرزمین پر اہل بیت ٹی وی چینل کے ذریعے سے دنیا بشریت کو ایک پیغام حسینی آپ سنا رہے ہیں. یہ تربیت آپ کی ماں کی ہے. لہٰذا میں یہ اپنے ناظرین و سامعین سے کہنا چاہتا ہوں, پلیز بیدار ہو جائیے, اپنے بچوں کے مستقبل کو آپ تیار کیجئے, اپنے بچوں کو ریڈی کیجئے, درس حسینی خود آپ دیجئے, اور بچوں کو مجلس حسین میں جانے سے پہلے امام حسین کے کردار کو بتائیے, اخلاق کو بتائیے, مورل کو بتائیے, تہذیب کہ ہم فرش حسین پہ کیسے بیٹھیں. دوسری چیز ظفر عباس بھائی یہ مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ زیادہ تر آج کا دور ہے, ہم فرش حسین پہ ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے مجلس میں بھی ہم ہیں, موبائل سے بھی کھیل رہے ہیں, میسیجز بھی ہم بھیج رہے ہیں, ریسیو کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہمارا کمیونیکیشن. پہلے ہم بچوں کو رویا کرتے تھے کہ بچے بیٹھ کے موبائل دیکھ رہے ہیں, لیکن میں نے, آپ نے صحیح فرمایا, ابھی اب تو ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے, اچھا ان سے اگر کہا جائے کہ کیا کر رہے ہو, کہ بہت ضروری میسیج تھا مجلس کے حوالے سے واٹس ایپ پہ دے رہا تھا. دیکھیے میں نے خود ایک عظیم ہستی ایک آیت اللہ سے میں نے سوال کیا, میرے استاد تھے بیس خارج کے, انہوں نے ایک بہت عظیم جملہ کہا, اگر اس پر ہم غور کر لیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا رشتہ محبت اگر حسین سے قوی نہیں ہے تو پھر آپ موبائل میں اور آئی پیڈ سے اپنے رشتے لگے رہیں گے, لیکن اگر آپ کا رشتہ محبت حسین سے بہت اقوی ہے, اسٹرانگ ہے, تو یہ مضبوط رشتہ آپ کو دنیا کی طرف ڈائیورٹ نہیں کرے گا. جب اگر ہمارا ذہن حسین سے ہٹ جائے, مجلس حسین سے ہٹ جائے, فکر حسین سے ہٹ جائے, نہج حسین سے ہٹ جائے, تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم عزاداری کر رہے ہیں یا دینداری کر رہے ہیں یا دنیا داری میں ہیں. اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ رشتہ محبت جب ہم جائیں تو صرف اور صرف اپنے آپ کو حسین کے لیے وقف کر دیں. آپ محسوس کریں کہ اگر آپ کے سامنے مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں, جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ بیٹھی ہیں, امام زمانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر پرسہ لے رہے ہیں, تو آپ کیا امام حسین کے سامنے ادھر ادھر سر کر سکتے ہیں؟ موبائل کے ساتھ میسیجنگ یا اپنے تمام دنیاوی امور کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ نہیں کریں گے. تو پھر ہم کہاں ہیں؟ امام حسین عظیم ہستی کا نام ہے, امام حسین بیداری کا نام ہے. اسی لیے آیت اللہ سید نصر اللہ نے ایک جملہ کہا. کیا جملہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام منبع شرف اور منبع صدق و صفا اور منبع قربانی اور ایثار کا نام امام حسین ہے. لابد یقول سید نصر اللہ لابد ان نتعلم
الشجاعۃ والحماس والایثار والصبر والعبادۃ من الحسین ونجاہز انفسنا واولادنا واہلنا واصدقانا قبل المحرم. فرماتے ہیں کہ اگر ہم حسینی کردار میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہیں تو خود کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو، اپنے فرینڈز کو ریڈی کریں. اینڈ وی شوڈ اچیو آور گول. ہم اپنے مقصد کو حاصل کریں اور یہ طے کریں کہ 10 دن میں ہم جس مقصد تک ہم کو پہنچنا ہے وہ کیا ہے. 10 دن کے اندر اس مقصد کو ہمیں پا لینا ہے تو پھر جا کر یقینی طور پر ہم عزادار ہیں. اور اس کمال حسینی سے، اس فضائل حسینی سے، اس کمالات کربلا سے ہم نے کسب فیض کیا. اور اگر اس طرح سے ہمارا انداز یا تغیر یا تبدل یا چینج ہماری زندگی میں نہیں آیا تو پھر ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا ہوگا ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے. یقیناً ناظرین، ہمیں کربلا سے سبق لینا ہے اور ایام عزاداری اسی لیے آتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی محسوس کریں. اور یقیناً تبدیلی محسوس کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ آفاقی پیغام ہے جو امام حسین نے پورے اپنے گھر کو قربان کر کے دیا ہے اور صرف انسانیت کے لیے دیا ہے. کہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم. کون کہاں سے؟ ظفر بھائی مقصود سے بات کر رہا ہوں واٹفورڈ سے. ماشاءاللہ. قبلہ کو آپ کے آواز تھوڑا سا کہتے کنٹرول روم سے بڑھا لیں. کنٹرول روم سے گزارش کروں گا آواز. جی جی، آپ کو میں محرم کا پرسہ پیش کرتا ہوں. میرا قبلہ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ کہ جو جن سے محبت اجر رسالت ہے، اور حضور نے حضرت ام سلمہ کو جو شیشی دے کر کہا تھا کہ جب میرا حسین شہید ہو جائے گا تو خون بن جائے گی، تو آپ نے گریہ فرمایا تھا. میں جو عزاداری کرتا ہوں، جو حسین کے مصائب پہ روتا ہوں، میں سنت رسول سمجھ کر ایسا کرتا ہوں. اگر میں کہیں غلط ہوں تو میری صحیح فرما دیجئے گا تاکہ میں آئندہ محتاط رہوں. قبلہ سے اتنا عرض ہے. میرا خیال ہے میں صحیح سوال عرض کر پایا ہوں. کیا سوال؟ جی سوال ایک مرتبہ اور دہرا دیں آپ. کنٹرول روم سے کہیے تھوڑا ساؤنڈ بڑھا لیں. جن سے آواز تھوڑی اور بڑھا دیں. رسالت ہے، میں عزاداری مولا حسین کی عزاداری سنت رسول سمجھ کر رہا ہوں. کیا میں غلطی کر رہا ہوں یا میں صحیح ہوں؟ قبلہ سے سوال ہے. بہت مہربانی. جی قبلہ. بے شک ہم جو عزاداری کر رہے ہیں، آپ جو عزاداری کر رہے ہیں، دنیا بشریت میں جو بھی عزادار ہیں اور مولا حسین پر گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، یہ سنت آدمیت ہے. یہ سنت آدمیت ہے. آدمیت کی یہ سنت فطرت انسانی ہے اور سنت پیغمبری بھی ہے. سنت پیغمبر ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے، مجھے طویل واقعہ نہیں پڑھنا، لیکن زبدتاً نبیوں کا سردار رویا تھا، اس نے گریہ کیا تھا. جناب فاطمہ زہرا نے بھی گریہ کیا تھا اور یہ کہا تھا بابا پھر میرے لال پر روئے گا کون؟ جناب رسول خدا نے آواز دیا تھا، بیٹا فاطمہ، خدا ایک قوم خلق کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں پر روئیں گے اور جس کے جوان جوان پر روئیں گے، جس کے بوڑھے بوڑھوں پر روئیں گے. تو یہ گریہ کا جو سلسلہ ہے یہ حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے. حضرت آدم نے امام حسین پر گریہ کیا، جناب نوح نے گریہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کیا. یہ سنت آدمیت اور ابراہیمیت اور سنت نوح اور سنت پیغمبر بھی ہے گریہ کرنا اور عزاداری کرنا. اس لیے کہ رسول خدا نے بھی عزاداری کیا ہے اور امام حسین پر گریہ کیا ہے. لہٰذا ہم سب کو امام حسین پر رونا چاہیے، گریہ چاہیے. مسلسل اس طرح کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں کہ جس میں معصوم نے فرمایا کہ وہ آنکھیں جو امام حسین پر روتی ہیں وہ قیامت میں وہ آنکھیں نہیں روئیں گی، اور جو آنکھیں امام حسین پر گریہ نہیں کرتی ہیں وہ قیامت میں وہی آنکھیں روئیں گی. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت میں ہم امام حسین کی اس عزاداری کے ذریعے سے کسب فیض کریں اور امام حسین سے جب ملاقات کریں تو اسی انداز میں کریں جیسے مولا چاہتا ہے، تو ہم گریہ اس انداز میں کریں جیسے فاطمہ سلام اللہ علیہ چاہتی ہیں. ابو بصیر رو رہے تھے، امام علیہ السلام نے ابو بصیر سے کہا ابو بصیر روتے کیوں نہیں ہو؟ میرے جد کا تذکرہ ہو رہا، رو کیوں نہیں رہے ہو؟ ابو بصیر نے رو کر کہا مولا رو تو رہا ہوں. اور وہ رومال پیش کیا جس میں رونے کے آنسو تھے، آنسوؤں کو پیش کیا، کہا مولا دیکھیے رومال، میں گریہ تو کر رہا تھا. تڑپ کر معصوم نے کہا ابو بصیر ایسے رویا کرو جیسے میری دادی فاطمہ، جیسے میری دادی فاطمہ جنت میں گریہ کرتی، آواز دیتی واہ حسینہ
واتشانا وا مصیبتا وا حسینہ، اس طرح سے تڑپ تڑپ کے گریا کرنا. امام حسین پر رونے میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، گریا اس انداز میں کریں جیسے جوان بیٹے کے لاشے پر ایک تڑپتی ہوئی ماں، ایک بوڑھی ضعیفہ روتی ہے، ویسے ہم امام حسین پر گریا کریں. میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کی خدمت میں استقبال اعضاء کے حوالے سے کوئی کلام پیش کر دیجئے، اور خدا آپ کو اجر جزیل عنایت کرے، انشاءاللہ ثواب جزیل عنایت کرے. میں کلام پیش کر رہا ہوں، اسی حوالے سے ایک سوال میں آپ سے کروں گا. بہرحال پہلے میں کلام پیش کر دیتا ہوں ناظرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ. جب ماہ محرم کا نمودار ہوا چاند، جب ماہ محرم کا نمودار ہوا چاند، اور کرب و بلا پہنچا تو، اور کرب و بلا پہنچا تو غم خوار ہوا چاند، جب ماہ محرم کا نمودار ہوا چاند. روتے رہے بن میں بنی ہاشم کے ستارے، پامال ہوئے دشت میں زہرا کے دلارے، مظلوم شہیدی کا، مظلوم شہیدی کا عزادار ہوا چاند، جب ماہ محرم کا نمودار ہوا چاند. ٹکڑے ہوئے زہرا کے کئی چاند زمیں پر، آنکھوں میں سمایا ہے اسی دشت کا منظر. عاشور سے اس غم میں گرفتار ہوا چاند، جب ماہ محرم کا نمودار ہوا چاند. کرتا ہے طواف آج بھی وہ کعبہ دی کا، کیا اس سے تقابل کرے قاسم سے ہنسی کا. یوں روضہ شبیر کا زوار ہوا چاند، جب ماہ محرم کا نمودار ہوا چاند. یوں ہوتا ہے شامل یہ غریبوں کے علم میں، گہناتا ہے مظلوم شہ والا کے غم میں. یوں ماتمی کہلانے کا حقدار ہوا چاند، جب ماہ محرم کا نمودار ہوا چاند. گہنا کے پہن لیتا ہے ملبوس غم و درد، ماتھے پہ سجا لیتا ہے مقتل کی وہی گرد. ایسا شب عاشور دل افگار ہوا چاند، جب ماہ محرم کا نمودار ہوا
چاند، ماتم کے نشاں بن کے عزاداروں کی صورت، زہرا کے جگر شاہ کے غمخواروں کی صورت، ہر حلقہ ماتم میں نمودار ہوا چاند، جب ماہ محرم کا نمودار ہوا چاند، جب آخر شب گونجی اذان علی اکبر، سینے پہ ظفر بن کے نشان علی اکبر، اکبر کی جوانی کا پرستار ہوا چاند، جب ماہ محرم کا نمودار ہوا چاند۔ حیاکم اللہ، زندہ باد، عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اور قبلہ میں عرض کر رہا تھا کہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ چاند کی بات ابھی ہوئی، چاند کا کلام ہوا، مجھے یاد ہے کہ جب چاند رات قریب آ رہی ہوتی تھی تو مائیں بچوں کے پرانے کپڑے نکال کر سیاہ رنگتی تھیں، تو عجیب منظر ہوتا تھا، کپڑے رنگتی بھی جاتی تھی، روتی بھی جاتی تھیں، اور اگر کوئی پردیس میں ہوتا تھا ان کا بیٹا تو یاد کر کے روتی تھیں کہ اب یہ جب میرا بیٹا آئے گا تو یہ کالے کپڑے پہنے گا۔ تو لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ محرم جیسے ہی قریب آتا ہے تو کوئی درزی جو ہے فارغ نہیں ہوتا، تو کچھ فرق نہیں محسوس ہو رہا کہ وہ پرانا زمانہ جب پرانے کپڑے نکالے جاتے تھے اور لوگ روتے بھی تھے اور دیکھتے تھے کہ غریب کے غم کی تیاری ہو رہی ہے؟ بے شک، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے بزرگان یا امہات یا ماؤں کی جو خدمات تھی اور جو ان کا سلیقہ اور جو ان کا طریقہ تھا عزاداری کے حوالے سے، اور جو آپ نے پیش کیا، یقینی طور پر ایک بیداری والا جملہ ہے کہ ہم کہاں آ گئے۔ اس وقت کو ہم یاد کیوں نہیں کرتے کہ جب وہ طرز، وہ طریقہ، وہ انداز ہماری مائیں اپناتی تھیں کہ کہیں سے بھی کوئی ایسا فعل یا عمل سرزد نہ ہو جس سے اظہار خوشی ہو، حتیٰ کہ لباس جدید نہیں سلایا جاتا تھا۔ کوئی کال ہے تو آپ لے لیں۔ جی ہاں قبلہ، ہمارے ساتھ معزز کالر ہیں۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام بھائی ظفر صاحب، میں شبیر زیدی بول رہا ہوں بیلجیم سے۔ ارے جناب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بس دیکھیے محرم آ گیا، دیکھتے دیکھتے سال بھی گزر گیا، اب یہ نیا سال بھی آ رہا ہے۔ میں جناب جوش ملی آبادی کے چند بند پڑھ رہا ہوں، بعد میں مولانا سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ وہ سال کے آخر کے اعمال بھی بتائیے گا، آج شب کے اور کل صبح کے لیے بھی جو اعمال ہوتے ہیں وہ بتائیے گا۔ ایک درود پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے ثبات عزم ہے دشتے بلا و غم، صبر مسیح و جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کے رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اسم گرامی حسین ہے، جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین، سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو جو تولتا تھا نو کے مزاح کو پر حیات کو، جو ایک آتش تشنا دہانی تھا وہ حسین، گیتی پر عرش کی جو نشانی تھا وہ حسین، جو خلد کا امیر جوانی تھا وہ حسین، جو ایک سن جدید کا بانی تھا وہ حسین، جس کا لہو تلاطم میں پنہا لیے ہوئے، ہر بوند میں تھا نوح کا طوفان لیے ہوئے،
جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، خود اپنے خون کا شناور تھا وہ حسین، ایک تین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین، جو کربلا کا وارث محشر تھا وہ حسین، جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا۔ ہاں اب بھی جو مینار عظمت ہے وہ حسین، جس کی نگاہ مرگ عداوت ہے وہ حسین، اب بھی جو محو درس محبت ہے وہ حسین، آدم کی جو دلیل شرافت ہے وہ حسین، واحد جو ایک نمونہ ہے ذب عظیم کا، اللہ انتقاب خدائے غدیر کا، ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا، عباس نام ور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو صاحب میر علی مرزا دبیر اور جملہ شعراء اکرام کے جنہوں نے آل محمد کی شان میں برسی نوح سلام لکھے ہیں، ان کے درجات کو بلند کرے، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے، جو لوگ حیات ہیں ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ میں رکھے، ان کے روزی روزگار میں برکت دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ ہماری اس عبادت کو قبول کر اور ہمارے لیے محفوظ کر، بہتر کر۔ شکریہ، خدا حافظ۔ جزاکم اللہ۔ یقیناً ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی قبلہ آپ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام حضور، میں انیس حیدر بات کر رہا ہوں۔ انیس حیدر صاحب نیو یارک سے، الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ سلامت رکھیں۔ اور جناب قبلہ مولانا صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جی اور عظم اللہ اجرکم انشاءاللہ۔ آپ کی گفتگو ہو رہی ہے اور میں نے سوچا کہ میں بھی اس عبادت میں آپ کی شامل ہو جاؤں۔ بالکل سب سے پہلے میں ایک بہت خوبصورت بات جو حسن نصر اللہ نے کہی ہے وہ میں شیئر کروں گا۔ جی اس کے بعد میں بہت ہی مختصر بات کروں گا اس سلسلے میں، جیسے کہ ابھی ظفر عباس ظفر نے بھی کہا، رسول خدا کا جو قول ہے کہ تمہارا کل کا دن آج کے دن سے بہتر ہونا چاہیے، آج کا دن زیادہ کل کے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر تم نے کچھ حاصل کرنا ہے تو بہتر انداز سے حاصل کرو۔ اور بہت ہی خوبصورت بات ہے حسن نصر اللہ نے کہی، جس نے کربلا کو صرف کہانی سمجھا یا قصہ سمجھا یا مرثیوں اور نحو تک ہی محدود رہا، اور خطبوں کو صرف اس نے سوچا کہ چلو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک قصہ ہے، اور جس نے کربلا کو بطور دستور زندگی مانا وہ آج بھی کربلا میں یزید وقت کے مقابل کھڑا ہے۔ حقیقت یہی ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کربلا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں سوچیں کربلا کیا ہے۔ کربلا ایک درس گاہ ہے، کربلا ایک یونیورسٹی ہے، اور یہاں سے جس طرح ہم عبادت میں خلوص رکھتے ہیں، عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک معرفت نہ ہو، بغیر معرفت کے عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں امام حسین علیہ السلام کو سمجھنا ہے اور کربلا کو سمجھنا ہے تو یقیناً معرفت کے ساتھ مجلس سے میں آنا پڑے گا۔ بغیر معرفت کے ساتھ اگر مجلس سے سنی تو اس یقین کے ساتھ عبادت کی جائے، وہ اس سے بہتر ہے جو بے یقینی کے ساتھ عبادت کریں۔ بے یقینی کے ساتھ سونا عبادت کے ساتھ عبادت حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور بہترین طریقہ، بہترین ایک جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ امام حسین تک پہنچنا ہے تو پھر دل میں جنت کی آرزو نہیں رہتی، جیسے ظفر عباس ظفر نے بھی اس میں بہت سے خوبصورت اپنے کلام میں بھی کہا ہے۔ اور اگر امام حسین تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ حق معرفت حسین حاصل کرنا چاہیے۔ جس کو حق معرفت حسین ادا ہو سکتا ہے تو اس کو یہ آرزو نہیں رہتی کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا یا کوئی اور ٹھکانہ ہوگا۔ یقیناً جو امام حسین السلام کے ساتھ ہو گیا تو اس کا مقام اتنا عظیم ہوگا، جیسے کہ ہم 10 محرم کو جب واقعہ کربلا ہوا ہے تو یہ اس میں چاہے وہ مسلم بن عقیل ہوں
یا حانی ہوں یا کوئی بھی جو شہید ہوئے ہیں ہمارے 72 شہیدوں میں، تو انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمیں جنت ملے گی یا جہنم ملے گی. ہم نے وہ راستہ اختیار کیا ہے، وہ ہمیں پھر جنت کی آرزو نہیں ہے. ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اور بہت ہی عمدہ خوبصورت آپ نے بات کی. آخری بات میں ختم کرنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، جیسے ظفر نے بھی ابھی خوبصورت بات کی، یہ باور کرائیں. دیکھو یہ تم مجلس حسین میں جا رہے ہو، اب اس کے بارے میں بتائیں، اور جب واپس آئیں تو ان سے پوچھیں کہ آج عالم دین جنہوں نے مجلس پڑھی ہے انہوں نے کیا مجلس پڑھی ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے. نہ کہ یہ کہ وہاں جائیں اور وہ بیٹھے ہوئے آئی پیڈ سے کھیلتے رہیں یا اپنے ٹیلی فون سے کھیلتے رہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یقین کے ساتھ مجلس کی جائے، بے یقینی کے ساتھ مجلس کرنے کا میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت شکر گزار. یقیناً انیس بھائی آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، اور یقیناً ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر چکے اس موضوع پہ، اور یہ ہمارے پیرنٹس کا، ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ مجلس میں جا رہا ہے، جب بچے کو مجلس میں لے جا رہے ہیں، تو کم از کم فرش عزا پر ان سے فون لے کر، موبائل لے کر، ضرورت ہے، آج کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بچہ باہر جا رہا ہے، پتہ نہیں چلتا حالات کیسے ہیں، اس کو فون دینا بہت ضروری ہے. لیکن اس فون کا غلط استعمال یا غلط وقت پہ استعمال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام. میں ہجری ہوں، میں کالفا سے بول رہی ہوں. ماشاء اللہ. آپ کو ایک دعا سنا سکتی ہوں؟ سنائیے بیٹا، سنائیے. شاباش. بسم اللہ. بسم اللہ. ماشاء اللہ. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زندہ باد بیٹا. کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. عطا کر شان کریم کا صدقہ، دلا تیرا کریم کا صدقہ، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی تیرے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. تو مفرد ہے ان کو دولت عطا کر، الہی آمین. جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی. جیو بیٹا، شاباش، زندہ باد. قبلہ یہ دعا ہم نے پہلی مرتبہ شہید امجد صابری سے سنی تھی. بے شک میں تو ایسی ماؤں کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت دیا ہے کہ وہ آج دنیا بشریت کے سامنے اس حماس کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ اشعار پیش کر کے، یقینی طور پر ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت دیں کہ اسے کربلائی بنائیں، اسے حسینی بنائیں. نہج حسینی پر چلنے کا سلیقہ اور طریقہ مائیں سکھائیں کہ ہر بچہ ہر گھر سے اسی مزاج کو لے کر اٹھے جو ایک حسینی مزاج ہے. انشاءاللہ. یقیناً ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ہم دیکھتے ہیں. السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میسم بول رہا ہوں بارسلونا اسپین سے. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہیلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کی، فرمائیے. جی قبلہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حیاکم میں اللہ. میسم بول رہا ہوں بارسلونا اسپین سے. ماشاء اللہ. تو جا کر عباس صاحب سے میں جعفر صاحب ایک ریکویسٹ کرنی تھی. جی وہ ایک مرثیہ ہے جو انہوں نے پڑھا تھا فلائٹ میں، ملی رہائی تو آبی میں کام کر کر کے. جی 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 وہ پورا مکمل ہمیں سنائے دے پلیز. میں بالکل پیش کر رہا ہوں، کیونکہ ایام اذا بس اب شروع ہو گئے. جی. اور قبلہ یہ نوحہ میں نے 2012 کو جب شام جا رہے تھے ہم بیوی کو پرسہ دینے، جب پڑھا تھا تو بھائی کا حکم میسم صاحب عطا کریں ماجورین انشاءاللہ. عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے. یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت، دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت. بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے، وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے، اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے. وہ کیسے بھولیں گے جو لگ گئے جدائی کے داغ، جلائے قبر پہ رو رو کے آنسوؤں کے چراغ. دلوں کے صبر کی خاطر یہ کام کر کے چلے، سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا. یہ مارے کا بھی تو عابد تمام کر کے چلے، یہ مارے کا بھی تو عابد تمام کر کے چلے. کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین، عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین. یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا. ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا. لحد سے اہل حرم جب سلام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے. سلمکم اللہ انشاءاللہ ماجورین. عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ. جی قبلہ بات ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی بیٹا جی بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے بیٹا. بسم اللہ. بسم جی اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. ریزا فاطمہ. جی فاطمہ. جی فاطمہ آپ بولیے.
talk loudly beta, don't worry. सलाम आप या फातिमा ज़ैला, हम आए हैं बरसे के लिए या फातिमा ज़ैला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम कि ये जज्बा है जो एक बच्ची या बच्चा पेश करना चाहता है खिराज अक़ीदत मौला की बारगाह में। और अकबर जिए बेटा, सलामत रहें, आबाद रहें। ये है क़िबला जनाब सैयदा की दो। असल में वो बच्ची है मेरी, वो पढ़ रही है लेकिन थोड़ा सा वो हिचकिचा रही थी, खैर उसको अपॉर्चुनिटी मिली। आई एम वेरी थैंकफुल टू एलिवेटी। आप भी सलामत रहें, बच्चों की परवरिश आप कर रही हैं, हुसैनी बना रही हैं करबला। सलाम करता हूँ यकीनी तौर पर जो अपने मासूम बच्चों को 2 साल की बच्ची है, दर्स करबला 2 साल की बच्ची है। देखिए अगर यही दुनिया की हर माँ ये सोच ले और अपनी जिम्मेदारी समझ लें कि दर्स करबला हम घर में देंगे। ऑलवेज आई से दैट there should be at least 1 hour lessons should be given before departure and after arrival from majlis. majlis में जाने से पहले there should be at least 1 hour lesson should be given by parents to the kids. बच्चों को लेसन देना ज़रूरी है इमाम हुसैन के हवाले से। और ये जो जज्बा एक बच्ची ने भी पेश किया, यकीनी तौर पर अगर हर माँ ये अहद कर ले मौला हुसैन से कि हम अपने बच्चों को आपके नहज पर चलने का तरीक़ा और सलीक़ा सिखाएंगे, तो याद रखिए हर घर में हुसैन होंगे, हर बैत में इमाम हुसैन होंगे, हर फ़िक्र में इमाम हुसैन होंगे। मगर शर्त है कि माएँ अहद करें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि मौला हम आपके नहज पर अपने बच्चों को चलाएंगे। क़िबला मैंने देखा अभी आते हुए, कराची में था मैं जब अंचोली हमारा जो इलाका है वहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं इसी हवाले से, तबरुकात के हवाले से। माएँ अपने छोटी छोटी बच्चियों के लिए मखने और ये जो स्कार्फ होते हैं वो ख़रीद रही। तैयारी हो रही है याम अज़ा की कि जनाब सैयदा मेहमान होने वाली हैं, तो उनके इस्तक़बाल के लिए क्या क्या करना चाहिए। दुनिया में आप यकीनन गए हैं, बहरीन, कुवैत, मुख्तलिफ़ मुल्कों में, अमेरिका गए हैं, कहाँ कहाँ नहीं गए, तो हर जगह अज़ादारी के तरीके मुख्तलिफ़ होंगे लेकिन आंसू एक ही रंग के। ये कौन सा जज्बा था हुसैनियत का जिसने पूरी कायनात को एक पेज पे खड़ा कर दिया। बेशक ये ईसार का जज्बा है, ये कुर्बानी का जज्बा है जिसने दुनिया के मुख्तलिफ़ अलसना, मुख्तलिफ़ ज़बानों के बावजूद, मुख्तलिफ़ अलवान के बावजूद, मुख्तलिफ़ ममलकत के बावजूद हर शख्स नहज हुसैनी पे चल के उसी तरह रोता है। आप अफ्रीका में जाके देखें तो वो रोते हुए या हुसैन कहते हैं। आप अरब मुल्क में जाएं, वो भी कहते हैं नुफ़दी के या हुसैन, हम अपने आप को आप पर फ़िदा कर देंगे हुसैन अलैहिस्सलाम। हिंदुस्तान की सरज़मीन पर फ़िदा कर रहे हैं, अहसन फ़िदा कर रहे हैं। अब देखें शाम में देखें, इराक़ में देखें, मैं एक जुमला मुझे याद आ रहा है, यमन में देखें, सैयद नसरुल्लाह के एक जुमला मुझे याद आ रहा है कि उक़्तुलूना अला कुल्ल बाब हुसैनिया व मस्जिद, हमें हर दुनिया की मस्जिदों के दरवाज़े पर और हुसैनिया के दरवाज़ों पर, हुसैनियों में हमें कत्ल करो, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि लन नतखल्ला अनिल हुसैन व अन करबला व अन अदाफिल हुसैन अलैहिस्सलाम, हमें सड़कों पर कत्ल करो, हमें हुसैनिया में कत्ल करो, हमें मस्जिदों में कत्ल करो, लेकिन हम करबला को छोड़ नहीं सकते, हम अज़ादारी को छोड़ नहीं सकते, हम हदफ हुसैनी से दूरी अख्तियार नहीं कर सकते, हम कत्ल से नहीं डरते, हम मौत से नहीं घबराते हैं। ये पैगाम यकीनी तौर पर करबला से हमें मिलता है। और अगर यही जज्बा आपने जो पेश फरमाया कि अक्सर मुल्कों में आप देखें ये जो तर्ज़ है, ये जो तरीक़त है, ज़रूरत इस बात की है कि ये जो अज़ादारी बईन माना है कि तैयारी, हाउ टू प्रिपेयर आवर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे रेडी करें। इमाम ज़माना का ज़ुहूर होने वाला है, हर तरफ खून है, कटे हुए सर हैं, तड़पते हुए लाशें हैं, ये बहते हुए खून के दरिया हैं, हर तरफ इंसानियत का लहू बह रहा है। हम अपने आप को अज़ादारी के ज़रिए तैयार करें। अज़ादारी मीन्स तैयारी, हम तैयार करें अपने आप को। अज़ादारी गिरिया, सिर्फ गिरिया तक रुकना नहीं है, गिरिया से आगे बढ़कर ख़ुद को तैयार करना है इमाम हुसैन के लिए, नुसरत मौला इमाम ज़माना के लिए हमको तैयार करना। इसलिए मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ कि दुनिया एक नसरुल्लाह से जब घबरा गई तो हुज्जतुल्लाह का जब ज़ुहूर होगा तब क्या होगा दुनिया। यकीनन नाज़रीन, हम इंतज़ार कर रहे हैं एक ऐसे मसीहा की जो इस कायनात को अमन का गहवारा बनाएगी, और उसी इंतज़ार में हम करबला से दर्स ले रहे हैं, इसलिए कि हमें करबला के अलावा
کوئی علاقہ، کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آتی جو ہماری زندگی پر اتنی اثر انداز ہو کہ ہم اگر خون میں بھی نہا جائیں تو کربلا سے ہم رخ نہیں موڑ سکتے. ہم ایک جو مقتل تھا، جو قتل گاہ تھی مولا حسین کی، اور پرسداری کے لیے کربلا کی طرف روانہ ہوئے. قبلہ یہ جو قافلہ عشق ہے جس کا کوئی سرا نظر نہیں آتا کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ سب کربلا کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں. اور یقیناً اس وقت جو ہے وہ عالمی میڈیا بھی کربلا ہی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اس سال کتنے کروڑ لوگ وہاں اکٹھا ہوتے ہیں. تو ایک وہ غریب الوطن جس کا اپنا وطن بھی نہیں تھا، اور جس نے کربلا میں صرف 8 دن قیام کیا، اور ان 8 دنوں میں کون سی ایسی روحانیت وہ پھونک گیا اس زمین پر کہ وہ زمین پوری دنیا کی انسانیت کے لیے کشش بن گئی، اپنی طرف کھینچ رہی ہے. کون سی ایسی طاقت تھی؟ جزاکم اللہ. یقینی طور پر دیکھیں، دنیا میں بہت ساری بستیاں بسیں، اور صاحب دولت کی بھی بستیاں بسیں، عمرا کی بستیاں بسیں، لیکن ان بستیوں کا تذکرہ صفحات تاریخ سے مٹ چکا ہے. ایک بستی جو صحرائے کربلا میں، کربلا کے جنگل میں بسی تھی، پیاسوں کی بستی، غریب الوطن حسین کی بستی، تڑپتے اور گریہ کرتے اور آلاتش کی صدا بلند کرتے ہوئے حسینی بچوں کی یہ بستی جو کربلا میں بسی تھی، آج وہ بستی باقی ہے. اور ایک اجتذاب، اٹریکشن، کشش اس بستی کے اندر ہے کہ دنیا بشریت، حتیٰ کہ نان مسلم، they wish to go, and lot of from India also non-Muslim, they went to visit and they went to say سلام علیکم یا ابا عبداللہ. امام حسین کو سلام کرنے کے لیے ہندوستان کے بڑے بڑے مفکر گئے ہیں، نان مسلم. they want to go and to say سلام یا to say لبیک یا حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. امام حسین علیہ السلام اس لیے اجتذاب کی کیفیت ہے کہ کربلا میں درد، کرب، مصیبت، اخلاق، قربانی، پیاس، تڑپ، بقائے اسلام، یہ تمام چیزیں کربلا کے صحرا میں اکٹھا ہو گئے. اور ایک چھوٹے سے بچے کی وہ قربانی کہ جس نے تیر ظلم کھا کر اس بات کا اعلان کیا کہ تیر ظلم، طاغی اور طغات اور ظالم تیر تو لگا سکتے ہیں لیکن میری مسکراہٹ کو کوئی نہیں چھین سکتا. علی اصغر نے مسکرا کے ظالم کو ایسا جواب دیا کہ دنیا بشریت جب بھی کربلا کی تاریخ کو سنتی ہے تو اصغر کا جب تذکرہ آتا ہے تو نان مسلم یہ کہتے ہیں کیا کربلا میں سب درندے تھے فوجی یزیدی میں جنہوں نے اتنے کم سن بچے کو تیر مارا جو تیر کھا کے مسکرا کے چلا گیا. کربلا درد میں ڈوبی ہوئی ایک بشریت کے لیے ایک تاریخ ہے، اور بیداری کے لیے، ایک جذبہ کے لیے، حماس کے لیے، بصالت کے لیے، قربانی کے لیے، بیدار ہونے کے لیے کربلا درس ہے بشریت کے لیے. کربلا فکر ہے انسانیت کے لیے، کربلا ایثار ہے آدمیت کے لیے، کربلا نہج ہے بشریت کے لیے کہ تعزیز کے جادے پر چلیے، تبجیل کے جبل پر اپنے آپ کو لے کر نہج حسینی سے درس سیکھیے، اور ہر دور کے طاغی اور طغاة سے نہ گھبرائیے، مگر شرط ہے کہ خود کے اندر بصالت پیدا کریں، ہم وہ جذبہ، وہ ایثار، وہ قربانی کا مزاج پیدا کریں، وہ اخلاق پیدا کریں، وہ مورل پیدا کریں جو حسینی اخلاق ہے. ہمیں کربلا سے درس لینا چاہیے اور دیگر کربلا سے درس لے رہے ہیں. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کربلا والوں نے دشمنوں کا بھی احترام کیا ہے. وی شوڈ ریسپیکٹ ایچ ادر، وی شوڈ ریسپیکٹ نان مسلم آلسو. کربلا نے یہ پیغام دیا ہے ہم کو کہ ہم دوسروں کا احترام کریں، رسپیکٹ کریں، مذہب و مسلک سے ہٹ کے. انسانیت کا پیغام کربلا میں ملتا ہے، آدمیت کا پیغام کربلا میں ملتا ہے، حریت کا پیغام کربلا میں ملتا ہے، شرف کا پیغام کربلا میں ملتا ہے، اخلاق کا پیغام کربلا میں ملتا ہے. اب یہ عزاداری جو ہم 10 دن کریں گے، ان تمام پیغامات کے مجموعے کا نام عزاداری ہے. قبلہ ایک سوال میں کرتا چلوں کہ ماشاءاللہ عزاداری شروع ہو رہی ہے آج سے، اور کل سے یقیناً بھرپور طریقے سے شروع ہو جائے گی. قبلہ محلے میں اگر کوئی بیمار ہے اور وہ ہمارے مذہب کا بھی نہیں ہے، اور ہم
مجلس کر رہے ہیں اور اسی کے گھر پہ ہم نے اس کا اسپیکر کا رخ کیا ہوا ہے، تو اگر وہ اعتراض کر رہا ہے تو مجلس حسین سے افضل تو نہیں ہے وہ؟ دیکھیں، سوال اگر اس انداز میں ہو کہ یقینی طور پر ہم ذکر حسین کرتے ہیں کس لیے؟ پیغام انسانیت ہے، ذکر حسین پیغام انسانیت، پیغام آدمیت، اخلاق، مورل، تہذیب، تمدن، یعنی ذکر حسین ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وی شوڈ سیک نالج فرام امام حسین، وی شوڈ لرن فرام امام حسین، ہم امام حسین سے سیکھیں۔ لیکن ہماری ایکٹیویٹیز، فرض کریں اگر کوئی بیمار ہے، حتیٰ کہ نان مسلم، تو ہمیں خیال کرنا چاہیے اس کا۔ فرض کریں مائک کا استعمال اگر ہم اپنے سینٹر یا مرکز کے اندر جتنی ہم کو نیڈ ہے اس حساب سے کریں، بٹ اگر آؤٹ سائڈ بہت زیادہ ہم ساؤنڈ کو انکریز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے فساد پھیلنے کا ڈر ہے، پرابلمس ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ فرض کریں کہ یہ کوئی بیمار ہے، خدشہ ہے، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے بے احسن طریق، جو اخلاقی طریقہ ہے اس حساب سے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے اخلاق سے اسے پیغام حسینی کی طرف لائیں گے تو وہ جلدی آ جائے گا۔ ہمیں یقیناً جناب سیدہ کی مثال بھی ملتی ہے کہ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے کام ڈسٹرب ہوتے ہیں تو بیت الحزن بنا دیا گیا۔ بے شک جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو جب رونے نہیں دیا اور مسلمانوں نے کہا کہ جب رسول کی اکلوتی بیٹی روتی ہے تو رونے سے ہم کو خلل ہوتا ہے، حالانکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بوکا سے کوئی خلل نہیں تھا، لیکن وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اذیت دینا چاہتے تھے۔ یقیناً شریعت کی سب سے بڑی جاننے والی اس وقت کی موجود تھیں اور ان کی آواز باہر تو نہیں جاتی ہوگی۔ بالکل، لیکن چونکہ مسلمانوں نے اجر رسالت بعنوان ظلم دیا، باب میں آگ لگا دینا، شہزادی کو ستانا، اور بعد پیغمبر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لب مقدس یہ جملہ نکلنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دن کے اجالے پر یہ مصیبتیں پڑ جاتی تو یہ دن کے اجالے رات کی تاریکی میں بدل جاتے، ظلم کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے دن کے اجالے رات کی تاریکی میں بدل جاتے، اور صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ قبلہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، مولا علی مدد جی۔ وعلیکم السلام مولا علی مدد۔ وعلیکم السلام بھائی، ابھی آپ کہہ رہے تھے کراچی سے تو آپ آئے تھے ایئرپورٹ پہ، مولا کے آزاد جو ہے وہ کربلا جا رہے تھے، تو میرے پاس یہ آتے کیا بیتی سیدہ بھی مدینہ چھوڑی کربلا نہیں جا رہی؟ مولا اجر دیں آپ کو، زندہ باد، سلامت رہیے۔ جی ہے، جی ہے، سلامت رہیں۔ یہی حق ہے اس کربلا کا، یہی حق ہے اس کربلا کا کہ اسی طرح آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ ملکوں پر حکومت کرنا آسان ہے، دلوں پہ حکومت، دلوں پر اگر حکومت ہے تو حسین کی حکومت ہے۔ حسین اس ذات کو کہتے ہیں جس نے عالم بشریت کے قلوب پر حکومت کیا ہے۔ حسین علیہ السلام اس ذات کو کہتے ہیں جس نے قلوب انسانی پر حکومت کی۔ آج بھی ہندوستان کے ہندو افراد جب تذکرہ حسینی کو سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے، کہتے ہیں کیا بگاڑا تھا نواز رسول نے مسلمانوں کا، جب رسول اپنے دوش پر مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کو دکھاتے رہے، ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، بھول مت جانا اسے، رسول دکھاتے رہے، تو مسلمانوں نے پہچاننے کے باوجود کیا بگاڑا تھا رسول کے نواسے نے کہ اسے کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ جیسے کہ امام فرماتے ہیں جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو مولا جدار کعبہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جائیں گے اور آواز نکلے گی لسان امامت سے، یا اہل العالم ان جدی الحسین قتل عطشانہ، اے اہل عالم، اے دنیا بشریت کے لوگوں، مجھے بتاؤ میرے جد کی خطا کیا تھی کہ ان کو پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ جو بھی سنتا ہے برداشت نہیں کر پاتا۔ حسین کی قربانی بیداری ہے، ہمیں حسین سے سیکھنا چاہیے۔ قبلہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، ظفر انیس بات کر رہا ہوں، میں دوبارہ آ گیا ہوں۔ جی بہت ہی مختصر، اور آپ ہی کی بات اتنی اچھی لگی مجھے، اور بہت اچھی طریقے سے آپ نے پیش کیا اور کپتان نے وہ جواب بھی بہت اچھا دیا۔ مجھے صرف ایک بات سے اس کے ذہن میں پوچھنی یہ تھی
کہ میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ خاص طور پر جیسے انچولی کا آپ نے بیان بھی کیا واقعہ بھی، تو وہیں پہ ہوتا یہ کہ خواتین کی جب مجالس ہوتی ہیں تو بہت زیادہ لاؤڈ اسپیکر استعمال ہوتا ہے اور اس کی آواز یقیناً اور جگہ بھی جاتی ہے. تو یہ اس طرح سے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا خاص طور پر خواتین کے مجلس میں یہ مناسب ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں حضور کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ بعض دفعہ عجیب سے لگتا ہے. جی انیس بھائی کا سوال ہے کہ خواتین کی مجلس میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیے اگر ان کی آواز محدود ہے صرف خواتین تک، نہیں باہر تک جاتی، نہیں باہر ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے علماء کرام منع کرتے ہیں اور یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے کہ رجال تک اپنی آواز کو ہم پہنچائیں. اگر ٹھیک ہے ایک متکلمہ خطاب کر رہی ہیں اور خواتین ان کی مجلس کو سن رہی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ صرف خواتین کی آواز خواتین تک محدود رہے اور سڑکوں تک نہ جائے تو بہتر ہے. کیونکہ ہمارے سامنے مثال موجود ہے حضرت جابر کی، جی رسول اللہ کے ساتھ آئے تو جناب سیدہ سے کہا نابینا ہے، تو جناب سیدہ نے یہی کہا کہ وہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں. بے شک بے شک. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک متکلمہ، ایک ناطقہ، ایک خطیبہ یا ایک فرض کریں کہ مجلس جو ہو رہی ہے خواتین کی، تو اس میں صرف خواتین ہیں تو خواتین اپنے لیے مائک کا استعمال کریں اور خود سنیں اور سڑکوں پر شاہراہوں پر وہیں تک محدود رہے، چار دیواری کے اندر وہ آواز محدود رہے. تو یقیناً انیس بھائی آپ نے سنا کہ احترام اصوات نساء ضروری ہے کہ ان کا خواتین کا ایک احترام ہے، ایک رسپیکٹ ہے، لہٰذا اس کو اسی حد تک محدود رکھیں تو زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ. یقیناً آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اہل بیت ٹی وی سے عزادار اور عزاداری کے حوالے سے، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز اور محترم مہمان مولانا سید کلب عباس رضوی صاحب. قبلہ ایک سوال تشنا رہ گیا اور وہ وہی تھا جو میں نے شروع میں کیا تھا کہ مائیں کالے کپڑے رنگ رہی ہوتی تھیں اور رو رہی ہوتی تھیں حسین کو یاد کر کے، جناب قاسم کو یاد کر کے، تو وہ ماحول اب دیکھنے میں نہیں آتا. کیا اس کی کیا وجہ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ، وجوہات تو بہت ہیں، لیکن جو ماضی کا جو دور تھا اس میں مائیں اپنے بچوں کو کربلا کا درس کربلا سے پہلے دیتی تھی. میں یہ اس کا جواب میں پھر لوں گا آپ سے. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں محمد شکور لندن سے بول رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. جناب آپ شہزادوں کو میں ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم. اور آپ کے مہمان کو بھی ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. تو آپ کی میں باتیں سنا، حقیقت یہ ہے کہ عام لوگوں کو آزاداری تو یہ تو بہت ضروری ہے، اور ہم لوگوں کو ان کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ محبت کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ان کے نزدیک کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ ہمارے سیکھنے کے لیے آئے تھے تو ہم لوگ ان سے سیکھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا کیا طریقہ ہے یا قرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے، تو ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوتا. لیکن ہم لوگ نے سیرت نبی کو چھوڑ کر تو دوسری سائڈ میں چلے گئے، کیونکہ نمازیں تو اور بھی لوگ بہت پڑھتے ہیں لیکن تابع داری میں فیل ہو چکے ہیں. تابع داری سب سے افضل ہے. یقیناً نمازیں بھی ضروری ہے، عزاداری بھی ضروری ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ظفر بھائی، میں رضوان بول رہا ہوں لندن سے. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس ظفر بھائی، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، آپ کا اور قبلہ کا. الحمدللہ گھر میں بھی بہت میری والدہ محترمہ ہر کوئی پسند کر رہے ہیں. بس میری ایک، ہم تو آپ کی آواز کے بہت دیوانے ہیں، آپ کے اشعار کے دیوانے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کی ہر چیز ماشاءاللہ. ظفر بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا، ایک میرا مسئلہ تھا جو میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ اگر اس کا حل بتائیں تو. جی پوچھیے، قبلہ سن رہے ہیں آپ کو. جی تو السلام علیکم قبلہ. علیکم السلام. جی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا انداز بیان بہت اچھا ہے، بہت اچھی طریقے سے سمجھا رہے ہیں آپ. مجھے ایک دو چیزیں پوچھنی ہیں آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارا مردانہ جلوسوں میں اپنے خمیز اتار کر ماتم کرتا ہے اور خواتین کا وہ چیز کو دیکھنا، وہ ہمارے پاس کہاں تک اس چیز کا
جائز ہے، یعنی کس طریقے سے ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مجلسوں سے ہی ہم بیان کر سکتے ہیں کہ خواتین کو نہ دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ حلال ہے یا حرام ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم مولا حسین کا غم کرتے ہیں 2 مہینے 8 دن، تو ایک مومن کے اندر کس چیز کی تبدیلی آنا چاہیے ان 2 مہینے 8 دن کے بعد، اس کے اوپر ذریعے سے آپ روشنی ڈالیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. جی رضوان بھائی، یقیناً یہ سوال بہت ہی اہم بھی ہے، بہت نازک بھی ہے. اس میں بڑے بڑے فتوے لگ جاتے ہیں بعض اوقات کہ ماتم پر اعتراض ہو رہا ہے، لیکن بہرحال قبلت بنیان پہن کے بھی تو کیا جا سکتا ہے ماتم. بے شک اگر ہم بنیان پہنے ہوئے ہیں، ہمارا جسم ڈھکا ہوا ہے، تو ماتم تو اس سے بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اور میں نے تو بعض ملکوں میں دیکھا ہے کہ وہ جب وہ زنجیر مار رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے قمیص میں سوراخ کیے ہوتے ہیں تاکہ پورا جسم کھلا ہوا نظر نہ آئے. تو ایسے بھی کرتے ہیں. یہ بھی طریقے ہیں. تو دیکھیے میں نے جو دیکھا ہے اکثر جگہوں پہ، اب جو لوگ جو ہے جیسے فرض کریں رجال اگر مرد ماتم کرتے ہیں تو حسینیہ میں کر رہے ہیں یا سینٹر میں کر رہے ہیں، وہاں کوئی خواتین نہیں ہیں تو وہ نہیں، کیمرے لگے ہوتے ہیں، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے جو خواتین میں چل رہا ہوتا ہے ٹی وی. اس میں ظاہر سی بات ہے احتیاط کرنے کی ضرورت. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بنیان پہن کے بھی کیا جا سکتا ہے، لہٰذا بنیان پہن کے کریں. تو دیکھیں ہمارا سب سے پہلے میں یہ اپنے تمام جوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، یقینی طور پر ماتم بہت بڑی عبادت کا نام ہے، بہت عظیم عبادت کو ماتم کہتے ہیں. اور روایت میں یہ جملہ ہے کہ جو امام حسین کی محبت میں ماتم کرتے ہیں، سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، یقینی طور پر اجر جزیل ان کو ملے گا، ثواب جزیل ان کو ملے گا. لیکن ہمارا یقین یہ بھی ہوتا ہے ہم جس فرش پر بیٹھتے ہیں، جہاں ہم ماتم کرتے ہیں، وہاں شہزادی آتی ہیں یا نہیں آتی؟ یقین ہے کہ نہیں؟ یقین ہے. اگر یقین ہے کہ ماں فاطمہ آتی ہیں، شہزادی سلام اللہ علیہ آتی ہیں، جناب زینب آتی ہیں. روایت میں ہے کہ جب مجلس حسین ہوتی ہے تو آج بھی شام کی قبر سے ایک بیوی اٹھتی ہے اور اٹھ کر جاتی ہے اور زندان سے ایک بیوی کو لیتی ہے، 4 سالہ بچی. اور پھر یہ دونوں بیویاں جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی مزار پر جاتی ہیں اور جا کر کہتی اماں چلو بھیا حسین کی مجلس برپا ہے. اور پھر یہ تینوں بیویاں جناب سکینہ کے ساتھ، جس کے رخسار پر تماچوں کے نشان ہیں، جس کا دامن جلا ہوا ہے، جس کے گوشوارے چھنے ہوئے ہیں، لہو جاری ہے، تڑپ کر اپنے پھوپھی سے آہستہ سے پوچھتی ہے جب عزادار کو روتا ہوا دیکھتی ہے، اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ آہستہ سے علی کی بیٹی کہتی ہے میرے لال سکینہ، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، یہ چاہنے والے ہیں. یہ بچی ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتی ہے اور دعا دیتی ہے کہ پروردگار یہ عزادار سلامت رہیں. آپ کے پاس کال تو یقیناً آپ کال لے لیں تو پھر میں قبلہ کی بات جاری ہے اور جاری رہے گی. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے. السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن علی مدد، مولا علی مدد. مولا علی مدد. جی اچھا سر مجھے یہ بات کرنی ہے، قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ بھی ہیں. جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا مجھے بات کرنی ہے کہ ابھی ایک حضرات نے آپ کو کال کی ہے کہ ماتم کرنا جو ہے تو عورتیں دیکھتی ہیں. میں بڑی شارٹ سی بات کروں گی. تو ماتم جو ہے عورتوں کا دیکھنا یا کچھ ایسا بات کچھ نہیں ہوتی. جب جلوس ہوتا ہے نا تو عورتوں کی نظر مردوں پہ نہیں ہوتی، عورتوں کی نظر اس وقت کربلا میں ہوتی ہے. ان کو سوچنا چاہیے ایسی بات کرنے سے پہلے. جو باہر کے لوگ تو بعد میں بات کریں گے نا کہ ماتم کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ گھر سے ہی ایسے وہ بات تو پھر وہی ہوگی نا، کتی چور کے ساتھ مل جائے گی تو کیا ہوگا. ان کو سوچ کے سوال کرنا چاہیے. لائیو کال چلتی ہے. جب ماتم ہو رہا ہوتا ہے نا، پہلے نمبر پہ تو میرے حال میں 90% لوگوں نے بنانے پہنی ہوتی ہیں. دوسری بات ہے کہ کربلا میں عورتوں کی نظر کربلا میں ہوتی ہے. میری سوچ یہ ہے، ادروائز دوسرے لوگوں کا مجھے نہیں پتا. اس وقت یہ نہیں کو دیکھ رہا ہوتا کہ مرد ماتم کیسے کر رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. جب شہزادی اس وقت چلی تھی 36 شہر پھرے تھے تو ہم ان کی سنت ادا کرتے ہیں. ہم اپنی عورتیں لے کے اس لیے باہر آتے ہیں، ہم اس لیے باہر آتے ہیں کہ ہماری بیوی اس وقت بغیر چادر کے 36 شہر پھری ہیں. تو ہم کون ہیں؟ ہم تو ان کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہے. پلیز خدا کے لیے، محرم کی سٹارٹ ہو گئی ہے، آج چاند رات ہوگی، سوچ سمجھ کے یہ جو ایسے سوال ہے نا لائیو کریں. میں پیرس سے بات کر رہی ہوں تو سوری میں نے آپ کا ٹائم ضائع کیا صرف اس کال کے لیے. آپ کا پروگرام پورا دیکھ رہی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا پنجتن پاک امام زمانہ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے. بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. ایسے لوگوں
لوگوں کو کال ایسی کال کرنے سے کہ جی بہن یقیناً بڑی اچھی بات کی، لیکن بہن بات یہ ہے کہ صرف ہمارے ہی لوگ جلوس میں نہیں ہوتے، اعتراض کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے سوال تو بہرحال بنتا ہے کہ آدمی پوچھے. اور یقیناً ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، یہ سوال ہم محفوظ رکھتے ہیں اور اس کا جواب آپ سے لیں گے. السلام علیکم، کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام ظفر بھائی، میں دوبارہ حضرت مقصود سنٹھی درد کر رہا ہوں واٹ فورڈ سے. جی بھائی. پہلے ایک بھائی صاحب نے ایک سے بات کی تھی، تو اس کے بعد ابھی موجود یہ بہن بھی بات کر رہی تھی. جی میں اس قد کاٹ کا نہیں ہوں کہ کچھ اس معاملے میں کہہ سکوں. میں قبلہ کے آپ کے اور قبلہ کے یہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جو کہتی ہیں کہ محرم کا جلوس نہیں دیکھنا چاہیے، یا کم از کم احتیاط برتنی چاہیے، ادھر نظر نہ پڑے، برہنہ ہو کر ماتم کرتے ہیں. برہنہ نہیں ہوتے، قمیض اتری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ قبلہ فرما دیں گے، لیکن سال بھر پورا سال وہ بکینی میں لیڈیز کو دیکھتی ہیں، مردوں کو بیچ پر دیکھتی ہیں، ہالیڈیز پر جاتی ہیں، بازار میں دیکھتے ہیں لوگ. تو کبھی کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ میں اس بازار میں بلا وجہ نہ گھوموں پھروں جس میں مرد تقریباً بس مختصر لباس پہنے، عورتیں بھی ایسے تھے. جی یقیناً آپ کا سوال یقیناً سمجھ گئے، بخوب سمجھتے ہیں. اس کا بھی لحاظ رکھا جانا چاہیے. کیا 11 مہینے انہوں نے کبھی اس پر بھی اعتراض کیا؟ نہیں. محرم پہ آ کے 10 دن میں بات بنتی ہے. بہن جو ابھی فرما رہی تھی کہ کربلا میں نظر ہوتی ہے، رفتہ رفتہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. یزید کا مشن یہ تھا کہ لوگوں کو حسین کی اس مظلومیت کا پتہ نہ چلے، ورنہ یزید کا منشا یہ تھی. اس نے کہا تھا کہ آپ اندر بیٹھ کر جو مرضی کرو لیکن باہر دنیا کو خبر نہ ہو، اس لیے کہ اس کے کرتوت ظاہر نہ ہو. میں سمجھتا ہوں یزیدی مشن کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. فیصلہ قبلہ دیں گے. میں نے اس میں کہا کچھ نہیں ہے، آپ سے اراداش کیا کہ وہ حالات بھی سامنے رکھے جائیں کہ سمندر پر جائیں، ہالیڈیز پر جائیں تو بیچز پر فلی نیک لوگوں کو دیکھیں. تو وہ خواتین اعتراض کریں کہ ہم محرم میں ایک مسلمان کے ماتم کرتے ہوئے پیش دیکھ لیا، نہ دیکھیں. اگر جیسے بہن نے فرمایا تھا تو میرا خیال ہے اس پر آپ کو اس طرف ضرور توجہ دے کر فتویٰ دینا چاہیے. یقیناً بھائی بہن نے بھی بہت اچھی بات کی کہ ہماری نظر صرف کربلا پہ ہوتی ہے. یقیناً جب اب سے کچھ عرصے پہلے تک شام غریبہ پر اعتراض ہوتا تھا تو ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی ہمارا گھر ایسے ہوتا ہے جیسے جنازہ پڑا ہو کسی کا. تمہارے اگر گھر میں تمہارے باپ کی کسی کی موت واقع ہو جائے تو تمہارے ذہن کے کسی چھوٹے سے چھوٹے حصے میں بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ تم اس جنازے میں بیٹھ کے کچھ غلط کام کرو. تو یہ صرف سوچ کی بات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. اس سوال کا جواب مولانا سے لینے سے پہلے کالر کو اپنے اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم، کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حسن بات کر رہا ہوں کلاسکو سے. جی ماشاء اللہ. پہلے سب سے تو آپ سب کو دونوں بزرگوں کو میری طرف سے سلام. وعلیکم میں صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا قبلہ صاحب سے کہ قبلہ ایام حضرت شہداء سید الشہداء حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائیں گے. قبلہ ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ کچھ تاریخ کے اوپر نظر بھی ہے اور پڑھتا بھی ہوں کہ ہم اس سال یہ عہد کیوں نہ کریں کہ ہم یہ عزاداری امام حسین رسمن نہ منائیں. یعنی کربلا کی قربانی کو یاد کریں اور آج کی حالات میں جو کربلا دیکھیں شیعہ از انڈر اٹیک. یقیناً پوری دنیا میں شیعہ انڈر اٹیک ہے. بڑی خوبصورت بات ایک عالم دین عراق کے میں ان کی ویڈیو سن رہا تھا. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ 7 سال قید میں رہے. شیعہ جو اس زمانے میں موجود تھے وہ 7 سال محرم بھی کرتے رہے، 7 سال اربعین بھی کرتے رہے، لیکن اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ جا کے اپنے وقت کے امام کو اس کی یعنی قید سے نکال چھڑا سکے.
हमने सीरत आइम्माए अलैहिस्सलाम से सीखना है। क्या हम आज भी वही शिया तो नहीं बनते जा रहे जो उस जमाने के शिया थे कि जो हालत यानी इमाम के मौजूद उनमें मौजूद थे लेकिन वो अपने इमाम की मदद ना कर सके। आज भी वो हुसैनी जो आज लड़ रहे हैं, जो करबला और नजफ को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और ये बस रिक्वेस्ट थी कि एक आप सबसे तमाम उलमा से जो सुन भी रहे हैं और इंशाअल्लाह वो कल से मजलिसें पढ़ना भी शुरू करेंगे, हमारी आने वाली यंग जनरेशन को ये पता चलना चाहिए कि हुसैनियत क्या है। इमाम हुसैन ने सिर्फ इसलिए नहीं, नमाज के लिए नहीं फ़कत जो है क्या कहते हैं अपने आप को शहीद किया, हक पर शहीद हुए हैं, यानी उन्होंने हक के लिए अपनी जान कुर्बान किया। और हक आज भी करबला उसी तरह हो रही है शियों के साथ, इराक से लेके पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, हर जगह सीरिया में किस तरह हम लोगों को जो है मारा जा रहा है, रुसवा किया जा रहा है। हमें इसको बस रस्मन नहीं करना चाहिए कि 28 क्या कहते हैं 2 माह 8 दिन आए हैं, रस्मन हम हर मजलिस से अटेंड करेंगे, यानी करबला जाएंगे, नजफ जाएंगे, अरबाइन पे जाएंगे, हर चीज करेंगे, लेकिन जाने से पहले उन मुजाहिदीन का भी ख्याल करें जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ अपना क्या कहते हैं सरहदों में मौजूद इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन क़िबला कायनात भर के शिया इस वक्त निशाने पर हैं, और ख़ुसूसन यमन में, ख़ुसूसन बहरीन में, इराक़ में, सीरिया में। तो इस वक्त जो है मेरे भाई ने सही फरमाया कि हमें रस्मन अज़ादारी नहीं करनी, बल्कि हमें वो उस रूह के साथ जो करबला का असल मकसद है उसके तहत अज़ादारी करें तो ज़्यादा बेहतर है। बेशक यकीनी तौर पर हमें इमाम हुसैन से दर्स लेना चाहिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह नशकुरुल्लाह सुब्हानहु व तआला, हम परवरदिगार की बारगाह में शुक्रगुज़ार हैं कि शियाने हैदर कर्रार बेदार हो रहे हैं। और शियाने हैदर कर्रार ने अपने नहज से, अपनी तरीक़त से और अपने अंदाज़ और अपने उसलूब से दुनिया इंसानियत को एक अच्छा पैगाम दिया। और बहुत सारे अफराद मज़हब अहले बैत की तरफ मायल हो रहे हैं, लिहाजा मज़ीद ज़रूरत है कि हम बेदार हो जाएं। देखें, रिवायत में जुमला मिलता है कि इंदमा तदखुल अल हुसैनिया अविल मरकज़ अविल मराकिज़ अविल मस्जिद वज़ालिका लिज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब आप किसी मरकज़ में जाएं, किसी हुसैनिये में जाएं, किसी सेंटर में जाएं, किसी मस्जिद में जाएं, क्यों? इमाम हुसैन का जिक्र करने के लिए या सुनने के लिए। यक़ूल सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम सादिक़ फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, इन्ना ज़िक्रल हुसैन ज़िक्रुल्लाह। इमाम हुसैन का जिक्र ज़िक्र खुदा है। तो मेरी अपनी राय यह है कि आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान की आयत ये कहती है कि अस्सलातु तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, नमाज इंसान को फहश चीज़ों से, मुनकरात से। मुनकरात क्या चीज़ है? वो चीज़ें जो मबगूज़ इंदल्लाह हैं, अल अशिया अल मबगूज़ इंदल्लाह, वो चीज़ें जो मबगूज़ इंदल्लाह हैं, जिसे खुदा पसंद नहीं करता, उसको मुनकरात कहते हैं। तो नमाज फहश से, मुनकरात से इंसान को रोकती है। तो ज़िक्र हुसैन भी इंसान को फहश चीज़ों से और मुनकरात से ज़िक्र हुसैन इंसान को प्रोटेक्ट करता है, ये ज़िक्र मौला का जो है। लिहाजा इंदमा तदखुलून इलल मसाजिद अव इलल हुसैनिया फ़अलैकुम अन तुसल्ली रकअतैन शुक्रन लिल्लाह। जब आप मरकज़ में जाएँ तो 2 रकत कम अज़ कम आप नमाज शुक्र अदा करें, और अदा करके माबूद के सामने, मस्जूद के सामने, माबूद हकीकी के सामने, रब के सामने, खालिक अकबर के सामने नमाज शुक्र पढ़ के उसका शुक्र अदा करें कि पालने वाले तूने मुझे ये तौफीक इनायत फरमाई है कि मैं हुसैन का ज़िक्र सुनने के लिए इस सेंटर में आया हूँ। और जब बारगाह परवरदिगार में आप शुक्र अदा करेंगे तो यहाँ से आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत की इब्तिदा होगी। फिर आप जब ज़िक्र हुसैन सुनेंगे और फिर वापस आएंगे तो आपके अंदर एक इनकलाब बर्पा होगा, आपके अंदर एक इनकलाब ऐसा बर्पा होगा जो आपकी ज़िंदगी के नुक्ते कमाल को जबल ताज़ीज़ तक ले जाएगा इंशाअल्लाह। क़िबला अभी अगस्त में, ये अभी जो गुज़रा है, हम ज़ियारत पे थे और वहाँ देखा हमने कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो
بڑی مشکل سے روضہ کی طرف جاتے تھے. تو یہ کربلا پہنچ کے بھی اگر ہم امام حسین کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ کیا ہے مسئلہ؟ کیوں ہم رک جاتے ہیں؟ مولا کو گوارا نہیں ہے کہ ہم جائیں ذریعے میں؟ معرفت ان کے پاس نہیں ہے. معرفت جب ہوگی تو اجتذاب پیدا ہوگا اور یہ دوڑتے ہوئے جائیں گے. جیسے ایک بچہ ماں کی آغوش میں تڑپتا ہوا جاتا ہے, روتا ہوا جاتا ہے, گریہ کرتے ہوئے جاتا ہے. معصوم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من زارا قبر الحسین علیہ السلام عارفاً بحق. من زارا قبر الحسین علیہ السلام عارفاً بحق, یعنی بحق الحسین, امام حسین کے حق اور ان کی عظمت کی معرفت کے ساتھ اگر امام کی زیارت کرنے جا رہا ہے, وجبت لہو شفاعتی, اس کی شفاعت کرنا ہم پر واجب ہے. کیوں مولا؟ کہا یہ عارفاً بحق الحسین ہے, امام حسین کی معرفت کے ساتھ جا رہا ہے. امام حسین کی عظمت اور امام حسین کی قربانی, امام حسین کا وہ جذبہ صبر اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. یہ کربلا میں جب جا رہا حسین کی زیارت کرنے کے لیے تو تخیلات میں یہ کھویا ہوا ہے. کرب, درد, تڑپ, صدائے حل من ناصر ینصرنا اس کے سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے, اور یہ لبیک کہتا ہوا اس کا جسد, اس کا جسم, اس کی روح, اس کے اعضاء و جوارح, مکمل اس کا وجود لبیک یا حسین کہہ رہا ہے. لہٰذا یہ عارفاً بحق الحسین ہے اور اس کی شفاعت کرنا واجب ہے اہل بیت پر. اہل بیت اس کی شفاعت کریں گے اور یہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ. یقیناً قبلہ معرفت. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے؟ ہیلو جی السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں شکاگو سے بات کر رہا ہوں, حسین رضا اتی. ارے اتی بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں بس سب ٹھیک ٹھاک ہے. ذرا آپ ہم کو وہ والا سلام پڑھوا دیے جو آپ نے دریا آباد اٹلانٹا میں پڑھا تھا. اچھا, اگر یاد ہے تو. در عباس کے حوالے سے یقیناً میں پیش کروں گا, لیکن وہ ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے. میں معذرت خواہ ہوں اتی بھائی, پہ انشاءاللہ جلدی میں اب تو مسلسل اہل بیت ٹی وی پہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے. آپ کا حکم ہمارے لیے واجبات میں سے ہے, یقیناً میں پیش کروں گا. یقیناً ایام عزا شروع ہو رہے ہیں اور مختلف دیکھیں مختلف جگہوں سے, مختلف ملکوں سے یہ کالز جو آ رہی ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ سب کربلا کی طرف رخ کر کے نماز عشق کی تیاری شروع کر دی. کالر ہیں کوئی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں اشفاق بول رہا ہوں جی, نیو پورٹ ساؤتھ ویسٹ سے. ماشاء اللہ, جی فرمائیے. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بڑا نورانی ہے. میں پروگرام سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا اپنی ایک ریسپیکٹ ہے, ایک عزت ہے, ایک تعظیم ہے. اس کو دیکھتے ہوئے اس میں کپڑے نہ اتارے جائیں. ایسے اس میں آگے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عزاداری امام حسین کی اور کپڑے اتار کے ننگے ہو جانا یہ کون سی طریقہ ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اس بھائی نے بات کی کہ جب امام حسین علیہ السلام ادھر جاتے ہیں تو وہاں کے جو شیعہ ہیں وہ ان کی مدد نہیں کرتے. دوبارہ جب مختار سقفی بدلہ لیتے ہیں تو پھر بھی وہ ان کے قاتلوں کو وہ شیعہ ادھر پھر پناہ بھی دیتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آج وہ شیعہ یار اگر آپ اپنے آپ کو عزاداری میں بچا بھی نہیں سکتے. امام حسین علیہ السلام نے 270 یزیدی مارے, آپ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے, حکومت کو بھی آپ نے مصیبت میں ڈالا ہے. ایسی عزاداری کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کو بے عزت نہ کرو. اللہ حافظ. جی کون صاحب تھے؟ یہ اشفاق صاحب تھے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہیں کہیں جو ہے وہ فون ایسے آ جاتے ہیں کہ جو تھوڑا سا مسئلے ہو جاتے ہیں. اپنی رائے پیش کرنے کا اپنی رائے پیش کرنے کا سب کو حق ہے, اور یقیناً عزاداری تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. کتنی ہی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں, طاقتیں لگ گئیں, بڑے بڑے یزید آئے اور چلے گئے, اور عزاداری نہ رکی تھی, نہ رکی ہے, نہ رکے گی. انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور تک یہ عزاداری ان کے سپرد کی جائے گی, وہاں سے بھرپور طریقے سے پھر عزاداری ہوگی اس کے بعد. جی ہاں, ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظفر بھائی اجازت حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں. جناب کربلائی صاحب. بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی
ماشاء اللہ مولا بحق محمد والے محمد علیہ السلام آپ کو شاد اور باد رکھے. اور ہم قبلہ صاحب کے بہت تہ دل سے مشکور و مقبول ہیں. تو اتنی زبردست حقیقت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ دل کو چین آتا ہے, روح کو سکون ملتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ آپ سب کی قبلہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو سے ہمیشہ ایسی باتیں سننے کی ہمیں ہمارے لیے توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے. اور میں قبلہ صاحب کی خدمت میں یہی گزارش کرتا ہوں, یہی میرا سوال ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ شورا میں آیت نمبر 23, ان کی ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے کہ مجھے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے ماں سوائے میرے اقربا کی محبت اور بلکہ مودت. تو یعنی اقربا کی مودت جو ہے وہ واجب ہے, ضروری ہے. تو کیا وجہ ہوئی کہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا آل رسول کا وہ پیغمبر خدا کا وہ بیٹا جو مبالہ میں گواہ بن کے گیا, اس کو بے جرم و بے خطا شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. تو یہ کیا اجر رسالت ہے؟ مسلمانوں نے یہ اجر رسالت دیا. تو دوسرا میرا سوال ہے کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اس قدر بے انتہا ہی بہترین قربانی پیش کی جس سے دین بچا, تو یہ دین کی یونیورسٹی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان آج تک اس دین کی یونیورسٹی سے دین نہیں حاصل کرتے, اس سے نماز نہیں لیتے, اس سے روزہ نہیں لیتے, اس کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. جی قبلہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, سوال کو لکھ لیجیے, نہیں بھول جائیں گے آپ. جی لیکن اب کالر بھی ہمارے ضروری ہیں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر امتیاز تراوی عرض کر رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. جی تراوی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی تراوی صاحب. قبلہ سوال کچھ ایسے ہیں کہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کے جواب دیے بغیر آگے نہیں آپ پڑھیں گے. جی چونکہ سوال ہے عزاداری سے متعلق. جی سوال میرا یہ ہے کہ آج جو عزادار ہے اس ملک میں, اور کلوں میں میں بات کرتا ہوں, عزادار جو ہے اس کو یہ بتایا جائے کہ عزاداری کیوں اور کس لیے, عزاداری کیوں اور کس لیے, اور اس کے بعد یہ بتایا جائے سننے اور دیکھنے والوں کو کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کیا امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ رسالت پر جو مصائب و علام آنے تھے وہ بتا دیے تھے, پیشین گوئی کر دی تھی یا نہیں؟ اور جب یہ سب کچھ بتا دیا تھا اور جو کچھ افتاد ان پہ آ پڑی, اور توحید کے لیے, کس کے لیے؟ توحید کے لیے, اس کی بقا کے لیے جو کچھ قربانیاں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کربلا میں دیں, کیا عزاداری صرف اہل تشیع کی ذمہ داری ہے یا عالم اسلام کی ہے؟ اس پہ گفتگو میں آپ کا منتظر رہوں گا آج کے مختصر سے وقفے میں, اور انشاءاللہ آپ آئندہ بھی میرے سوالات لیجئے گا. خدا حافظ. جی میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گا کہ کالز کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے روک دیں. ایسا نہ ہو کہ نہیں, تھوڑی دیر کے لیے روک دیں, تھوڑی دیر کے لیے روک دیں تاکہ یہ سوال جو ہے نا اس کے جوابات دیے جا سکیں. ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سوچیں کہ شاید جواب نہ دینے کے لیے انہوں نے کالز مسلسل جاری رکھیں. اس لیے میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گا کہ وقت بھی محدود رہ گیا ہے, کالز ابھی روک دیں. انشاءاللہ اب جاری رہیں گے پروگرام, مستقل کالز لیں گے. یہ سوال نہیں 2-4 منٹ اگر کنٹرول روم سے گزارش کر لیں گے پروگرام آگے بھی چلا جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, بٹ وی ہیو ٹو آنسر, ہمیں جواب دینا چاہیے. پہلا ابھی جو سوال محترم نے کیا کہ رسول نے ساری عظمتیں بیان کی, نہیں میں نے لکھا ان کا سوال عزاداری کیوں اور کس لیے, مور امپورٹنٹ کوسچن. خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ زندہ رہیں, پائندہ رہیں. اور آپ نے ایک آواز کو, اپنی تھاٹ کو اٹھایا, عزاداری کیوں اور کس لیے ضروری ہے. دیکھیے عزاداری اس لیے ضروری ہے کہ نجات دہندہ انسانی حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی آپ دنیا تک پہنچا سکیں. اس لیے کہ امام حسین صرف اور صرف شیعوں کے رہبر اور شیعوں کے امام نہیں ہیں, بلکہ بشریت کے لیڈر, انسانیت کے رہنما کو امام حسین کہتے ہیں. امام حسین کربلا میں اپنے خاندان, اپنے اجیال, اپنی نسل اور اپنے افراد اور اپنے اطفال کو بچانے نہیں گئے تھے, بلکہ آدمیت
کو بچانے کے لیے گئے تھے، انسانیت کو بچانے گئے تھے، بشریت کی توقیر اور تعزیز اور تبجیل کو بچانے کے لیے امام حسین کربلا گئے تھے۔ عزاداری اس لیے ضروری ہے کہ بیداری پیدا ہو سکے، عزاداری اس لیے ضروری ہے کہ دینداری پیدا ہو سکے، عزاداری اس لیے ضروری ہے کہ طغات کے سامنے تکلم کرنے کی جرأت آپ کربلا سے سیکھ سکیں، عزاداری اس لیے ضروری ہے کہ رئیس الطغات کے سامنے ہر دور کا صابر اور مظلوم شخص بولنے کی جرأت کر سکے اور یہ بتا سکے کہ ہم نہج حسینی اور طریق حسینی اور جادہ حسینی پر چلنے والے عزادار ہیں، ہم کسی کو ستاتے نہیں ہیں، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے کا سلیقہ ہم نے اس حسین سے سیکھا ہے جس نے یہ کہا تھا دئی ابن الدئی، یہ جملہ کہا تھا کہ حیات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے، اور دئی ابن الدئی کا ترجمہ میں لائیو ٹی وی چینل سے نہیں کر سکتا ہوں۔ مولا نے جو یہ جملہ کہا تھا کہ ہم ذلت سے بہت دور ہیں، ہم سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر نہیں جھکا سکتے۔ اسلام کے بقا کے لیے عزاداری اور یہ جو سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا سوال، کیا نبی نے اپنی حیات میں امام حسین علیہ السلام کو پہچانوا دیا تھا، اور کیا یہ عزاداری صرف شیعت کے لیے ہے کہ شیعہ کریں اور عالم اسلام سوتا رہے؟ نہیں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا آدمیت پر واجب ہے، جو انسان ہے اس پر واجب ہے کہ وہ ذکر حسین کرے، اس لیے کہ امام حسین شیعوں کے امام کا نام نہیں ہے، بشریت کے رہبر، انسانیت کے لیڈر، نجات دہندہ انسانی حسین کے جس کے حے میں اسلام کا حسن ہے، جس کے سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کے یہ میں اسلام کی یاری ہے، جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے، وہ حسین کہ جس کو دوش پر نبیوں کا سلطان، زبدۃ الانبیاء، خلاصۃ الانبیاء، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، حقیقت انبیاء، سردار انبیاء یہ اعلان کرتا رہا، ھذا حسین فعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ پہچانوا دیا تھا اہل مدینہ کو، دنیا بشریت کو پہچانوا دیا تھا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں نے بدبختی اختیار کیا اور حب دنیا میں ڈوب کر نہج حسینی کو ترک کر کے، امام حسین کی محبت کو ترک کر کے جادہ یزید اور جادہ شیطان پر آ کر امام حسین کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ عزاداری عالم اسلام کو کرنا چاہیے، یقینی طور پر جو اپنے آپ کو آدمی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس عزاداری کو حضرت آدم نے کیا ہے، تو ہم اولاد آدم ہیں، تو اگر جہاں بھی آدمیت ہے، انسانیت ہے، بشریت ہے، اسے چاہیے کہ وہ ذکر حسین کرے اور نہج حسینی پر چلے انشاءاللہ۔ اور کوئی آپ کا سوال؟ یقیناً قبلہ یزید نے جب دربار میں اعلان کیا ہے کہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا اور کوئی نہ وحی نازل ہوئی تھی، نہ قرآن نازل ہوا، نہ کوئی رسول آیا، تو اس نے تو بالکل کھلا چھوڑ دیا تھا سامنے۔ اور آج ہم نے فیس بک پہ کچھ آتے ہیں اس قسم کے، ہم نے دیکھے ہیں کہ یزید کی فیور کر رہے ہوتے ہیں کہ یزید کے بڑے کارنامے ہیں اور یہ ہے وہ، ان سب کھلی حقیقتوں کے باوجود یزید کو پسند کرنے والے لوگ موجود ہیں ابھی۔ بے شک، وہ اس کا کیا نام ہے، وہ نائک جو ہے، ذاکر نائک جی، اس نے ہندوستان کا، اس نے یزید کو جو ہے وہ رضی اللہ کہا اس نے، یا رحمت اللہ جو بھی کہا۔ تو مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ ذاکر نائک نے جو اس کی جبلت اور جو اس کی فطرت تھی اس کا اعلان اپنی لسان سے کر دیا، اس نے بتا دیا کہ ہم نہج یزیدی پر چلتے ہیں، مگر افسوس یہ ہوا کہ یزید کو اس نے رضی اللہ کہہ دیا، تو شیطان کو بھی اسے رضی اللہ کہنا چاہیے۔ بھئی شیطان کا کیا جرم تھا؟ شیطان کے اگر جرائم کی ہسٹری دیکھی جائے تو صرف اس کا ایک جرم ہے۔ کیا ہے جرم شیطان کا؟ پرائڈ سے پہلے، غرور سے پہلے، تکبر سے پہلے شیطان عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، موقر بھی ہے، مبجل بھی ہے، رسپیکٹڈ بھی ہے، صفوف ملائکہ میں رہ رہا ہے، لیڈنگ کر رہا ہے، اتنا معزز ہے، بٹ ذرا سا پرائڈ، غرور اس کے قلب میں آیا، اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے نار سے کریٹ کیا، تو غرور نے شیطان کو لعنتی بنا دیا۔ ایک جرم شیطان کا، اور یزید کے کتنے جرم ہیں، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، شرابی بھی ہے، رسول کو رسول نہیں مان رہا، بالکل۔ اس کے بعد تخت شام پر بیٹھ کر دور ماضی کا سب سے بڑا دہشت گرد، جسے میں کہتا ہوں دور ماضی کا سب سے بڑا دہشت گرد، سب سے بڑا جو سامنے آیا، اس سے پہلے بھی تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا ہے، لم یقم احدن، کوئی شخص نہیں اٹھا جو اس یزید جیسے دہشت گرد کی آواز کو مردود قرار دے، وہی اٹھا
جس کے رگوں میں ابو طالب کا لہو دوڑ رہا تھا. اس نے کہا میں دین کو بچاؤں گا, میں شریعت کو بچاؤں گا, میں اسلام کو بچاؤں گا. ٹھیک ہے قربانی دینی ہوگی, ٹھیک ہے اکبر کے کلیجے میں نیزے کی انی ہوگی, برداشت کر لوں گا, صبر کر لوں گا, بھائی کے لاشے پر جاؤں گا, کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھاؤں گا, قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو چنوں گا, اپنے 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو لے کر خیمے میں آؤں گا اور جاؤں گا اور یہ کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ تمام قربانیوں کے راستے سے حسین گزریں گے مگر دین کو بچانا ہے, شریعت کو بچانا ہے. اب یہ حق بنتا ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ انسان بیدار ہو جائے اور امام حسین کی قربانی کو یاد کرے انشاءاللہ. قبلہ 2 بھائی ہیں اور حضرت علی کے دونوں بیٹے اور جناب زہرا کے دونوں شہزادے. جی سوال یہ اٹھتا ہے بعض اوقات مختلف حجروں سے کہ 2 بھائی تھے اور دونوں نے یعنی خون بھی ایک اور حسب نسب بھی ایک, فیصلے 2 کیسے ہو گئے؟ ایک نے صلح کر لی, ایک نے جنگ کی. احسن جزاکم اللہ, بہت خوب, بہت ہی امپورٹنٹ آپ کا کوشچن. امام حسن نے صلح کیوں کیا؟ امام حسین نے کربلا میں جنگ نہیں کیا, دفاع کیا. احسنت. یہ لوگوں کے جو تخیلات ہیں کہ امام حسین کربلا میں جنگ نہیں, امام نے کربلا میں جنگ نہیں کیا. اگر امام حسین لو اراد الحسین علیہ السلام, اگر امام حسین جنگ کی نیت سے اور ارادے سے جاتے تو محمد حنفیہ جیسا قوی اور اقوی بھائی ان کے پاس موجود تھا. بچوں کو نہ لے کے جاتے, خواتین کو نہ لے کے جاتے اگر جنگ ہی لڑنی تھی. اور جناب عباس کو اجازت جنگ دیتے, اجازت نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کی نیت نہیں تھی. دیکھیں امام حسن علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اور جو حالات تھے اس حساب سے امام حسن نے صلح کیا. اس مقام پر اگر حسین علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی صلح کرتے. صلح بھی انہوں نے نہیں کی, صرف شرائط لکھی ہیں. احسن. اور اس صلح کی پیشکش وہاں سے ہوئی تھی, سادہ کاغذ دے کے جو لکھنا ہے لکھو. اور امام حسن کے مقام پر اگر امام حسین ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے جو امام حسن نے کیا. اور اگر امام حسن کربلا میں ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے. کیوں؟ ان الحسن والحسین امامان قاما او قادا. یہ میرے لال امام حسن اور امام حسین یہ امام ہیں. قاما چاہے وہ قیام کریں یزید کے سامنے, طاغی کے سامنے, جابر کے سامنے. قعدہ بیٹھنے کے معنی میں نہیں, یعنی بیٹھ کا مطلب یہ نہیں کہ پریکٹیکل بیٹھ جانا, یعنی اگر قیام نہ کریں صلح کے منزل پر آ جائیں تب بھی یہ ہمارے دونوں بیٹے امام ہیں. دونوں کی فکریں اور نہج اور طریقت ہر طریقے سے یہ امام ہیں. اور اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد و کلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں نہج میں, طریقت میں, گفتار میں. کوئی ایک سوال اور رہ گیا تھا جو برادر عزیز نے اس سے پہلے کیا تھا, اگر یاد ہو آپ کو. قبلہ سوال تو بہت سارے ہیں لیکن ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت تھوڑا رہ گیا. ہم اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل چاند نمودار ہو جائے گا محرم کا اور ہر رضا خانہ سج رہا ہے. یقیناً آج سے میں جانتا ہوں کہ پاکستان, انڈیا, جہاں جہاں بھی مومنین موجود ہیں وہاں تیاریاں کر رہے ہیں فرش اعضا بچھانے کی. ایک صاحب نے سوال مجھ سے کیا تھا, اس کو میں 1-2 منٹ میں جواب دے دوں. کسی نے سوال کیا کہ لبیک یا حسین کا معنی کیا ہے؟ لبیک یا حسین جب ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین, اس کا معنی کیا ہے؟ اريد ان اجیب واقول واقدم الیکم هذه الکلمہ ومعنى هذه الکلمہ. لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ بانک مع الحسین وانت تقدم اولادک واهلک واصدقائک ومعلک للحسین علیہ السلام کما قدم اصحاب الحسین علیہ السلام حیاتہم للحسین علیہ السلام. لبیک یا حسین کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو, اپنے وجود کو, اپنی حیات کو, اپنے اہل کو, اپنے بچوں کو, اپنے اموال کو امام حسین کی خدمت میں پیش کر دیں جس طریقے سے اصحاب حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کو امام حسین کے قدموں میں پیش کر کے کہا کہ حسین اس زندگی کے مالک ہم نہیں, آپ ہیں, یہ زندگی آپ کے لیے حاضر ہے. لہٰذا ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو نہج حسینی پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے اہل بیت چینل مسلسل خدمت دین کر رہا ہے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور مزید ان کے لیے ابواب رزق و رحمت کھول دے. پالنے والے جو جہاں جہاں بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو رزق کثیر عنایت فرما. پالنے والے دنیا ظلم و جور سے بھر رہی ہے, ہر طرف ظلم
ظلم ہے، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارے اندر وہ قوت، وہ طاقت، وہ ہمت، وہ شہامت، وہ بصالت، وہ شجاعت عنایت فرما، وہ جذبہ، وہ نہج کہ جس پر ہم چل کر حقیقی حسینی بن سکیں۔ ربنا تقبل منک انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجھ جیسے حقیر اور ناچیز کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عزادار اور عزاداری کے موضوع پر یہ پروگرام آپ کی خدمت پیش کیا اہل بیت ٹی وی لندن سے۔ براہ راست ہم آپ سے مخاطب تھے اور یقیناً کل سے ایام عزا اپنے بھرپور طریقے سے شروع ہو جائیں گے۔ فرش عزا بچ جائے گا، اہل بیت ٹی وی اسٹوڈیو میں بھی، پوری کائنات میں بچھ رہا ہے۔ جہاں جہاں عزادار موجود ہیں، عزاداری موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی نسل کے ہوں، کسی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی فرقے کے ہوں، کسی بھی مذہب کے، پروردگار تو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل سے مسلسل آپ سے ملاقات رہے گی۔ انہی لفظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔